بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے وقار افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ٹی وی۔ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کرنے والے آج کے ایک چھوٹے سے جزیرے جسے کبھی لوگ انگلینڈ، کبھی یو کے اور کبھی برطانیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا کہ یہ ایک ہی ملک کے 3 نام کیوں ہیں؟ کیا ان تینوں ناموں کو ایک ہی ملک کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ ایک ہی ملک کا نام ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جانیں گے، جس سے یقیناً آپ کے نالج کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور بہت سے نئے فیکٹس آپ کو جاننے کو ملیں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں یو کے بارے میں۔ یو کے دراصل مخفف ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اور یہ 4 ممالک پر مشتمل ہے، جس میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ اور ویلز شامل ہیں۔ یہ لوگ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی انہیں آپ ایک سیاسی اتحاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے جڑے 4 ممالک کو آپ ان کے اسٹیٹ یا ان کی ریاستیں بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا کے تمام ممالک میں ریاستوں سے مل کر ایک ملک بنتا ہے، ان 4 ریاستوں نے 1760 کی دہائی میں ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا یہ نام 1801 کی دہائی میں پڑا، جب آخری ریاست آئرلینڈ نے انہیں جوائن کیا۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے دی گریٹ بریٹن۔ برطانیہ کے اندر 2 بڑے اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں۔ سب سے بڑے جزیرے کو برطانوی عظمیٰ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک جغرافیائی اصطلاحات ہے۔ اس بڑے جزیرے کے اندر انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز شامل ہیں۔ انگلینڈ کا کیپٹل ہے لندن اور اسکاٹ لینڈ کا ایڈنبرا، جبکہ ویلز کا کیپٹل ہے کارڈف۔ اسی بڑے جزیرے کو کہتے ہیں دی گریٹ بریٹن۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے بریٹن، یعنی کہ برطانیہ، جو کہ اردو بولنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت یو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برطانیہ رومن لفظ برطانیہ سے نکلا ہے، لیکن اس لفظ کو لوگ بہت کم تعداد میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہی برطانیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کا نام دراصل یونائٹڈ کنگڈم کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ تمام ریاستیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ اور ویلز کے درمیان ایک فٹ بال میچ کھیلا جا رہا ہے، اور دوسری تصویر میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں ایک دوسرے سے کرکٹ میچ کھیل رہی ہیں۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے انگلینڈ۔ اکثر لوگ انگلینڈ کو برطانیہ یعنی یو کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ انگلینڈ برطانیہ کے جزیرے کا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے، جبکہ اگر پورے یو کی بات کریں تو اس کا کیپٹل لندن ہے، جو کہ انگلینڈ میں واقع ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ انگلینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یو کے لیے، جو کہ غلط ہے۔ یعنی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ انگلینڈ ایک کنٹری ہے جو کہ یو کا حصہ ہے، اور یو کا سب سے زیادہ پاپولیشن والا ایریا ہے۔ اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں ویل سے اور آر ایس سی سے، جبکہ نارتھ میں اس کی سرحدیں ملتی ہیں اسکاٹ لینڈ سے۔ ایک اور ملک جو برطانیہ کا حصہ ہے، اس کا نام ہے آئرلینڈ۔ لیکن آئرلینڈ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک آئرلینڈ کا وہ حصہ ہے جو برطانیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اسی کے کنٹرول میں آتا ہے، جبکہ ایک دوسرا بہت بڑا حصہ جو کہ آزاد ہے، اسے کہتے ہیں جمہوریہ آئرلینڈ۔ اب بظاہر آئرلینڈ ایک الگ جزیرہ ہے اور ایک الگ ملک ہے، جس کا کچھ حصہ یو کے اندر آتا ہے اور باقی حصہ آزاد ہے۔ ان برطانوی جزیرے کے اندر سبھی لوگوں کی اپنی اپنی زبان ہے، یعنی ہر جگہ بولی تو انگلش زبان ہی جاتی ہے، لیکن لہجوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور اسی فرق کو لے کر یہ اکثر ایک دوسرے کے اوپر جوک بناتے رہتے ہیں، جو کہ یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ برطانیہ میں موجود اسکاٹ لینڈ کے مشہور ہونے کی دنیا بھر کے اندر 2 بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک تو ان کی اسکاچ دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور دوسرا بائی پیمپر نامی موسیقی بھی اسکاٹ لینڈ کی پہچان ہے، جو کہ کچھ اس طرح کی دکھتی ہے۔ یہ اکثر آپ پاکستان کے اندر بھی شادیوں میں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ دراصل اس کی پہچان ہے اور در حقیقت جہاں سے آئی ہے اسکاٹ لینڈ۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ کی وجہ شہرت ہے آئرش وسکی، جبکہ انگلینڈ کے فش اور چپس بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اب یہ 4 ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہ ہو، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ کچھ سال پہلے بریگزٹ ڈیل کے حوالے سے جو ریفرینڈم کروایا گیا تھا، اس میں اسکاٹ لینڈ کے شہری یورپی یونین میں شامل ہونے کے حامی دکھائی دیے تھے، لیکن انگلینڈ کے مسلسل یورپی یونین پر دباؤ کی وجہ سے آخرکار جنوری 2020 کو یو کے یورپی یونین سے الگ ہو گیا تھا۔ اب جن لوگوں کو بریگزٹ ڈیل کے بارے میں نہیں پتا، تو میں انہیں بتاتا چلوں کہ یورپی یونین، جو کہ 28 یورپی ممالک کا گٹھ جوڑ ہے،
یہ لوگ آپس میں بنا کسی ویزے کے فری ٹریڈ کر سکتے تھے اور ان 28 ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ملک جانے کے لیے کسی طرح کے ویزے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کچھ سال پہلے برطانیہ نے اپنی پالیسی چینج کی تھی اور اسے مزید اسٹریک کرنے کے بعد یورپی یونین سے علیحدگی چاہتا تھا، جس کی اسکاٹ لینڈ مخالفت کر رہا تھا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے اسی فیصلے کو کہا جاتا ہے بریگزٹ ڈیل، جبکہ آزاد آئرلینڈ بھی یورپی یونین کے ممالک میں شامل ہے، کیونکہ یوکے کا ماننا ہے کہ یورپی یونین میں شامل رہنے سے ان کے ملک میں امیگریشن کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لوگ بہت زیادہ غیر قانونی طریقے سے ان کے ملک کے اندر پناہ لے رہے تھے اور باقی ممالک کی نسبت برطانیہ کو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا اور خاص طور پر ان کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی۔ ان پروفیشنل اور ان سکلڈ لوگوں کی بھرمار کی وجہ سے یا غیر قانونی امیگریشن کی وجہ سے ان کے معاشی مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے مطابق یوکے کو یہ سٹیپ لینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔